کہانی وبا سے پہلے کا خواب، مصنف محمد جمیل اختر۔ گبریل فرانسسکو وینس میں رہتا تھا اور وبا پھیلنے سے پہلے اس کی زندگی ان دو باتوں کے گرد گھوم رہی تھی کہ وہ اتنی رقم جمع کر لے کہ اس سے وہ ایک گاڑی اور اپنا ذاتی اپارٹمنٹ خرید لے۔ اس کے لیے وہ بہت محنت کر رہا تھا اور 2 جگہوں پر کام کرتا تھا۔ پھر شہر میں وبا پھیل گئی اور شہر کو بند کر دیا گیا۔ 2 سال پہلے تک اسے کبھی بھی رقم جمع کرنے کے لیے خیال نہ آیا تھا، لیکن پھر اس کی ملاقات ایزابیلا سے ہوئی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ ایک روز دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایزابیلا سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک ایسے شخص سے بھلا میں کیسے شادی کر سکتی ہوں جس کے پاس گاڑی نہیں اور وہ ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے، ایزابیلا نے اسے کہا تھا۔ لیکن میں یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، مجھے کچھ وقت دے دو، اس نے ایزابیلا سے کہا تھا۔ اور اس دن کے بعد وہ ایک مشین بن گیا۔ دن رات بس کام کام اور صرف کام۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ روپے بچا لے، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے 2 سالوں میں اپنے بینک اکاؤنٹ کو کافی بھر لیا تھا۔ وبا پھیلی تو حکومت نے شہر کا لاک ڈاؤن کر دیا۔ وینس شہر بند تھا۔ اس نے حکومتی اعلان کو نظر انداز کر دیا اور 1 ہفتہ مزید شہر میں پھرتا رہا، حالانکہ جن 2 جگہوں پر وہ کام کرتا تھا وہ تو پہلے ہی بند تھیں، لیکن اس سے گھر نہیں بیٹھا جاتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک چھوٹے سے وائرس سے چھپ کر بیٹھ جانا ہرگز عقل مندی نہیں۔ لیکن پھر ایک شام وہ گھر لوٹا تو اسے اپنے بدن میں درد محسوس ہوا۔ اگلے روز بخار اور چھینکوں سے اس کا 1 قدم چلنا بھی 2 بھر ہو گیا تھا۔ پہلی بار اسے حقیقتاً خوف محسوس ہوا۔ اس نے موبائل سے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کیا۔ ہاں، اس کے پاس اب اتنے یوروز جمع ہو چکے تھے کہ اس سے ایک گاڑی اور فلیٹ خریدا جا سکتا تھا۔ وہ اور ایزابیلا ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے تھے۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر غائب ہو گئی کہ ابھی تو وہ بیمار تھا، وہ اس وبا کا شکار تھا۔ تیسرے روز اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ اس نے ایمرجنسی فون نمبر ملایا اور اپنی خرابی صحت کے بارے میں اطلاع دی۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس اس کے دروازے پر تھی اور اسے ہسپتال لے جا کر الگ کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ 10ویں روز اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اگلے روز اس کو کچھ ہوش آیا تو اس نے قریب کھڑے ڈاکٹر کو اپنا آکسیجن ماسک اتارنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے سر کے اشارے سے منع کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا ماسک ہٹایا۔ اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور اس نے کہا، ڈاکٹر میں مر رہا ہوں، میرے موبائل میں ایک نمبر ہوگا، ہاں ایزابیلا لکھا ہوگا، اس کو بتا دیجیے گا کہ مرنے سے پہلے میرے پاس گاڑی اور فلیٹ خریدنے کی رقم جمع ہو گئی تھی، لیکن پھر شہر میں وبا پھیل گئی۔ ختم شد۔